کویشچن نمبر 32 میں کہ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ تشمل صوتا او اکثر وقد لا يكون صوتا حينما لا تنطق تسمى کہ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ، وحدۃ ایک، تجریدیہ کا معنی بھی مجرد ہے، مرسومۃ کہ کوئی ایک ایسی چیز اکیلا لکھا ہوا، مرسومۃ کا معنی ہوگا لکھا ہوا، وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ کہ ایک لکھا ہوا، تشمل صوتاً اور ایک آواز پر مشتمل، او اکثر یا اس سے زیادہ آوازوں پر مشتمل ہو، وقد لا یکون صوتاً اور اس کی بعض اوقات جو ہے وہ آواز نہیں ہوتی، حینما لا تنطق جب تک وہ اس کو نہ پڑھا جائے، تو سما تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ اسے حرف کہا جاتا ہے، کہ اکیلا لکھا ہوا جو ایک آواز پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ پر، اور بعض اوقات وہ آواز ہی نہیں ہوتی جب اس کا تکلم کیا جاتا ہے، وقد لا یکون صوتا حینما لا تنطق، اور بعض اوقات اس کی آواز ہی نہیں ہوتی تو پھر اسے جب تکلم کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے تو اس کی آواز ہی نہیں ہوتی، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں۔ کہ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ اکیلا لکھا ہوا، تشمل صوتا او اکثر کہ اکیلا لکھا ہوا جو ایک آواز پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ پر، اور بعض اوقات وہ آواز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا تکلم نہ کیا جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا ہے صوت کی ڈیفینیشن ہے، آواز کی ڈیفینیشن کہ آواز کیا ہے، ما ہی الصوت، آواز کیا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ما ینتج عن العملیۃ الحرکیہ ذات الاثر السمعی منطوق یسمى کہ ایسی عملی حرکت جو سمعی اثرات کی حامل ہو، وہ آواز جس کو سن کر دوسرے پر اثر ہو، اسے صوت کہا جاتا ہے۔ ما ینتج عن العملیۃ الحرکیہ کہ وہ ایسی عملی حرکت ذات الاثر السمعی کہ جس کو سن کر دوسرے پر اثر ہو، منطوق جب وہ بس بولا جاتا ہے، ایسی حرکت مراد اس سے یہ ہے جیسے میں بول رہا ہوں اور زبان میری جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی عملی حرکت کہ زبان جو حرکت کر رہی ہے، یہ ایک عمل ہو رہا ہے، ایکٹ ہے، اور حرکت جو عملی حرکت، ایسی عملی حرکت جو سمعی اثرات پر، ذات اثر السمعی جو ایک منٹ کہ ما ینتج عن العملیۃ الحرکیہ ذات الاثر السمعی منطوق یسمى کہ ایسی عملی حرکت کہ جس کو سن کر، جس کی وجہ سے سننے والوں پر اثرات ہوتے ہیں، سننے سے اس کے بعد جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے الصوت کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے یمر الصوت بمراحل ثلاثہ، یمر الصوت آواز جو ہے وہ چلتی ہے یا نکلتی ہے، بمراحل ثلاثہ تین مراحل سے، لیحدث الصوت جب بات کی جاتی ہے، جب آواز نکالی جاتی ہے تو اس کے تین مراحل ہیں، او بعبارت اخرى یا کہ دوسری عبارت کے طور پر ہناک ثلاثۃ عوامل، یا پھر تین عوامل ہیں، یا اتعمد علیہ الصوت فی تکوینہ ومنہا، کہتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ نکلتی ہے بمراحل ثلاثۃ تین مراحل سے، لیحدث الصوت جب آپ آواز نکالنا چاہتے ہیں، آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آواز جو ہے یہ تین طریقوں سے، تین مراحل سے گزرتی ہے، یا کہتے ہیں کہ او بعبارت اخرى ہناک ثلاثۃ عوامل
یا پھر تین ایسے عوامل ہیں یا اعتماد علیہ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے علیہ الصوت، کہ جن عوامل کے ذریعے آواز جو ہے وہ نکلتی ہے فی تکوینہ ہی اپنی ابتدا میں، اپنی پیدائش میں، کہ ومنہا، اور اس میں سے کہتے ہیں کہ کون سا پہلا امر جو ہے وہ کون سا ہے. تو چار آپشن ہے کہ اللسان ہے، اللسہ ہے، الغار ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ التنفس المسمات بالزفیر. التنفس مسمات بالزفیر. التنفس کا معنی ہوتا ہے سانس، مسمات بالزفیر جسے زفیر کہا جاتا ہے. کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھ لیں ایک دفعہ، کہ کہتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ تین مراحل سے نکلتی ہے، تین مراحل سے ہو کر آتی ہے. یا پھر دوسرے کہتے ہیں کہ عبارت کے طور پر کہ اس کے تین عوامل ہیں آواز کے. تو آواز جہاں سے پیدا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اسے ان میں سے تین مراحل میں سے جو کون سا جو ہے اس آپشن میں دیا گیا ہے، اللسان، اللسہ، الغار یا کہ التنفس. تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ التنفس. فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے. تو تنفس کا جو ہے وہ سانس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سانس لینا جس سے منہ پھول جائے، زفیر کا معنی ہوتا ہے کہ سانس لینا جس سے منہ پھول جائے. پہلا مرحلہ جو ہے آواز کا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قاری یا کوئی بات کرنے والا جب بات کرے گا تو سب سے پہلے اپنا سانس جو ہے وہ اس کو اندر لے کے جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سینہ جو ہے وہ پھول جائے گا. اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرے مرحلے میں وہ آواز نکالتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کر یہ آواز نکلتی ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ سانس کو وہ واپس اپنا سینے کی طرف لے کے جائے گا، پھر دوسرے سٹیپ میں وہ گلے کی طرف آئے گا، اور گلے سے پھر وہ تیسری دفعہ زبان پر جب اسے آواز ادا ہوگی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آواز کو نکلنے کے جو مراحل ہیں وہ تین ہیں، اور ان میں سے پہلا جو عوامل ہے یا مرحلہ ہے وہ ہے التنفس، سانس کا، جسے زفیر کہا جاتا ہے. زفیر سے مراد یہ ہے کہ سانس کا راگ یا سانس لینا جس سے سینہ پھول جائے. جیسے یہ قاری قرآن، آپ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں جو مصر کے دیگر قاری قرآن ہیں، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، جب انہوں نے ایک سانس میں 3-4 آیات پڑھنی ہوں، تو سب سے پہلے سانس جو ہے اس کو اندر کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی سانس جو ہے وہ لینتھی ہو جاتی ہے. تو پہلا عمل جو ہے وہ تنفس کا ہے کہ سانس کو آپ اندر کی طرف، سینے کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے بعد ہے یمر الصوت بمراحل ثلاث یحدث الصوت او بعبارۃ اخرى هناك ثلاثة عوامل يعتمد عليها الصوت في تكوينه ومنها. وہی ڈیفینیشن ہے کہ تین مراحل ہیں آواز کے جن سے آواز نکلتی ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلا ہم نے ذکر کیا کہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ تنفس تھا جسے زفیر کہا جاتا ہے. اور اب اس میں جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ کریکٹ ہوگی، فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الوتران صوتیان. الوتران صوتیان، اس سے مراد وتران صوتیان سے مراد یہ ہے کہ آواز کا راگ. وتران کہتے ہیں یہ جو ہمارے ٹانسلز ہیں گلے میں، دونوں سائڈز جو ہیں، ایک تو درمیان میں ہمارے جو گوشت کا ٹکڑا ہے نیچے لٹکا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ جو ہمارے سائڈ پہ دونوں سائڈز ہیں گلے کی، ان کو وتر کہا جاتا ہے، وتر الصوت. تو وتران الصوتیان کہ دوسرا مرحلہ جو ہے آپ کی آواز کا جو نکلے گی وہ الوتران الصوتیان، آواز کا راگ ہے. پہلے تو سانس کو اندر لے کے جائیں گے، التنفس ہے پہلا مرحلہ ہے زفیر. اس کے بعد پھر سینے سے جب آواز باہر آئے گی تو پھر یہ آپ کے گلے کو آگے ٹچ کرے گی. الوتران یہ جو دونوں سائڈیں ہیں یہاں سے آواز جو ہے وہ پیدا ہوگی، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا اللسہ، اور دوسرے جو ہیں اللسان اور کلوہا صحیح ہونے، اس میں سے کوئی بھی کریکٹ نہیں ہوگا. فرسٹ آپشن آپ کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے 36 ہے ہمارے پاس یمر الصوت بمراحل ثلاثہ یحدث الصوت او بعبارۃ اخرى. ہونا کا وہی ڈیفینیشن ہے
اور اس میں کہتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ جو ہے آواز کا وہ کون سا ہے؟ حجرت رنین اللسان کلھا صحیح، تو اس کا فرسٹ آپشن ہوگا کریکٹ حجرت رنین، حجرت رنین ہوگا اس کا فرسٹ آپشن۔ حجرت کہتے ہیں پتھر کو، رنین بجنے والا جو ہے پتھر، اصل معنی اس کا حجرت رنین سے مراد بجنے والا پتھر۔ تو اس جگہ اس سے مراد یہ ہے کہ تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ نکل رہی، جیسے ہم بول رہے ہیں، گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جو زبان ٹچ کر رہی ہے اوپر، کبھی اوپر کے تعلق، کبھی نیچے سے، کبھی دانتوں کے ساتھ، تو یہ اسے کہتے ہیں حجرت الرنین۔ کہ آواز کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تنفس ہے کہ سانس کو آپ اندر لے کے جائیں گے، سینے زفیر اسے کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ پھول جائے گا۔ اس کے بعد سانس جب باہر نکالیں گے تو وطران الصوتیان، یہ یہاں سے آواز جو ہے وہ شروع ہوگی بننا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس جو آپشن ہے، جو مرحلہ ہے، وہ ہے حجرت الرنین۔ اسے حجرت الرنین کہا جاتا ہے، جو آپ بول رہے ہیں، زبان جو آپ کی ٹچ کر رہی ہے باہر، تو اسے کہتے ہیں حجرت الرنین رنین۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، للنطق اعداء تکونہ مبتدئۃ بما فوق الوترین الصوتیین مباشرۃ ومنتہیۃ بالشفتین وتسمى۔ کہ بولنے کے لیے کہتے ہیں کہ للنطق اعضاء، بولنے کے لیے اعضاء ہیں، یہاں سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو تکونہ مبتدئۃ بما فوق الوترین الصوتیین، کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے کچھ اعضاء ہیں کہ جس جگہ سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو تکونہ مبتدئۃ، کہ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، بما فوق الوترین الصوتیین، فوق الوترین الصوتیین سے مراد وہی وطر کے گلے کا، کہ جو یہاں سے آواز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے وطرین صوتیین، کہ وطرین صوتیین جو ہے آواز کا جو راگ ہے، یہاں سے آواز جو ہے یہ بننا شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے مباشرۃ ومنتہیۃ بالشفتین، اور اس کی انتہا ہوتی ہے بالشفتین، دونوں ہونٹوں پر۔ شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں، وتسمى، اور اسے کہا جاتا ہے مخرج الصوت، مخرج الاصوات۔ دوسرے لفظوں میں یہ مخرج الاصوات جو ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ آوازوں کا جو مخرج ہے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ مخرج الاصوات سے مراد آوازوں کا مخرج۔ کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے للنطق اعضاء ہیں جہاں سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے ابتدا؟ فوق الوترین الصوتیین، کہ یہاں سے آواز جو ہے اس کی آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، مباشرۃ، پھر یہ مثلا کنٹینیو جو ہے وہ چلتی ہے لائیو، جسے ومنتہیۃ بالشفتین، اور یہ آواز یہاں سے گلے سے وترین سے شروع ہو کر پھر یہ آگے نکلتی ہے اور ہونٹوں پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مخرج الصوت کا ہے، مخرج الاصوات۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اصوات کا مخرج جو ہے وہ اس کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ آوازوں کا جو مخرج ہے وہ کون سا ہے، تو پھر یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ اعضاء النطق التی یمثلها الفک العلوی باقسامہ تسمى، کہ تکلم کے وہ اعضاء النطق، تکلم کے وہ اعضاء التی یمثلها الفک العلوی، کہ جو ملے ہوتے ہیں الفک العلوی، فک کہتے ہیں جبڑے کو، اوپر کا جو جبڑا ہے اسے فک کہا جاتا ہے، فک الوی، الوی سے مراد اوپر لگا جڑا، باقسامہ تسمى، تو اس کی کہتے ہیں جو اقسام ہے انہیں کیا نام دیا جاتا ہے؟ الثابتہ کا، المتحرکہ، العلویہ، یا کہ سفلیہ۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الفک العلوی جو ہے، اعضاء النطق جو ہیں، بولنے والے جو اعضاء ہیں، التی یمثلها الفک العلوی،
کہ جو اوپر کا جبڑا ہے انسان کا، اس کی جو اقسام ہے انہیں الثابتہ کہا جاتا ہے۔ اوپر کا جو جبڑا ہے یہ انسان کا حرکت نہیں کرتا، بلکہ یہ ان اعضاء میں سے ہے جو حرکت نہیں کرتے، جو ثابتہ ہیں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اعضاء النطق التی یمثلها الفک العلوی باقسامہ تسمى، کہ جو بولنے والے اعضاء ہیں ان میں فک العلوی کہ جو اوپر کا جبڑا ہے وہ بھی شامل ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو، فک علوی کو، اوپر جبڑے کو، تو یہ ان میں الثابتہ میں شامل ہوگا، نہ کہ متحرکہ میں، نہ علویہ میں، نہ سفلیہ میں، بلکہ الثابتہ، کہ وہ اعضاء ان نطق جو ثابتہ ہیں، جو بولنے کے دوران حرکت نہیں کرتے، انہیں تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ ولد فی بنی عبس، عبس میں پیدا ہوا، یہ قبیلہ ہے، عربوں کا مشہور قبیلہ ہے۔ لا یعرف لہ نسب، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نسب نہیں ملتا، کہ اس کا نسب جو ہے وہ کس کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ بنی عبس کے قبیلہ عبس جو تھا اس میں پیدا ہوا۔ ہوا شاعر مخدرم، دوسری بات یہ کہ یہ شاعر مخدرم، مخدرمین شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا محروما مظلوما مذموما لا یجد مددا من اہلہ ولا سندا من قومہ، کہ اس کا تعلق جو ہے حتیہ کا، یہ بنی عبس سے ہے، وہ مخدرمین شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا محروما مظلوما، کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا جو وراثت تھی اس سے بھی محروم رہا، مظلوما اور مذموما لا یجد مددا من اہلہ، کسی بھی خاندان کے کسی بھی فرد کی طرف سے کچھ بھی اس کی مدد نہ کی گئی، ولا سندا من قومہ، نہ ہی کسی نے اس کو کوئی سہارا، کوئی سند دی، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ والحتیۃ المراد قبیح، اور حتیہ کا معنی ہوتا ہے قبیح، الکثیر الدمیم، اور الرجل الکثیر الدمیم، اور دمیم کہتے ہیں قبیح کو۔ اس کے بعد اس کی جو عادات تھیں وہ بہت بگڑی ہوئی تھیں، اس لیے ہی کوئی خاندان یا اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے اس کے ساتھ تعلق رکھنا یا قائم کرنا کسی قسم کا پسند نہیں کرتے تھے۔ کثیر الشر پتہ نہیں کیا ہے، قلیل الخیر بخیلا و دمیما کثیرا، کہ کہتے ہیں کہ قلیل الخیر، خیر کی امید نہیں کی جا سکتی تھی اس سے، بخیلاً بہت بخیل تھا، اور دمیماً وہی قبیحاً کثیراً، ان حجا امہ و امرأتہ و بنیہ حتی نفسہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کی بھی حجب کہی، اپنی بیوی کی بھی حجب کہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں اور اپنے آپ کی بھی اس نے حجب کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے یہ بعد میں اسلام قبول کیا اس نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا ایک گورنر تھا، اس کی بھی اس نے حجب کہی۔ کوئی شخص بھی اس کی جو شاعری تھی اس کی حجب سے محفوظ نہ رہ سکا، حتیٰ کہ آپ اس کو قید کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے قید کیا جائے، تو اس کو قید کر لیا گیا، پھر اس نے معذرانہ شاعری کی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں کی حجب نہ کہوں تو پھر ایسا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ بھوکے رہیں گے، میں خود بھوکا رہوں گا، میری بیوی بھوکی رہے گی، تو میرے لیے کچھ، میں اس کے بغیر، شاعری کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا میں حجب کہنے کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میرا اس کا روزی کا سلسلہ ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 درہم جو ہے اس کے لیے مختص کیے، اس کو دیے، اور اس طرح یہ کچھ عرصے تک، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، حیات رہے، تو اس وقت تک یہ لوگوں کی حجب کہنے سے رک گیا۔
اس میں دو چیزیں جو اس میں جو ایم سی کیوز آپ یاد رکھیں گے کہ اصل ایک تو اس کا نام حتیہ کا، دوسرا یہ کہ ہوا من الشعراء المخدرمین کہ مخدرمین شعراء میں سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بنو عبس سے ہے، اور یہ وہ شاعر ہے جس نے اپنی والدہ کی، اپنی بیوی اور بچوں کی، حتیٰ کہ اپنے خود کی بھی اس نے حجب کہی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من القائل رب اخ لک لم تلدہ امک، یہ کس کا مقولہ ہے؟ کس نے کہا کہ رب اخ، تیرے بہت سے بھائی ہیں، لم تلدہ امک، کہ جن کو تیری جو والدہ ہے امو کا، کہ جن کو تیری والدہ نے نہیں جنا، مراد کہ تیرے کچھ ایسے بھی دوست ہیں، تیرے بھائی ہیں جو تیری والدہ میں سے نہیں ہیں، حقیقی تیرے بھائی نہیں ہیں، تو تمہارا جو تعلق ہے دوستی کا، یا دوستی سے بڑھ کر بھائیوں جیسا ان کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، تو یہ کس کا قول ہے، کس کا مقولہ ہے؟ یہ صحبان بن وائل ہے، لقمان بن عاد ہے، قس بن ساعدہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ ہے لقمان بن عاد۔ لقمان بن عاد کا یہ مقولہ ہے، اس کا یہ قول ہے کہ رب اخ لک لم تلدہ امک، کہ تیرے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جس کو تیری والدہ نے نہیں جنا، یا تیرے والدہ سے وہ نہیں ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے تعلقات دوستوں سے ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دوست تو نہیں ہوتے، وہ بھائی نہیں ہوتے والدہ کی طرف سے، لیکن ان کے ساتھ تعلق جو ہے، رشتہ جو ہے وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لقمان بن عاد نے کہا۔ ان کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ لقمان بن عاد جو ہے یہ شداد بن عاد کا بھائی تھا، اور اس کو تو سلطنت وغیرہ ملی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کو سلطنت تو نہ ملی، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہین اور فتین بہت تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت جو ہے وہ گزارا کرتا تھا، اور ان میں یہ بھی آتا ہے کہ ذوالقرنین، لقمان بن عاد، اور تیسرا جو ہے حضرت دانیال، یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تینوں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مثلا نبی تھے، رسول نہیں تھے، تو اس طرح کی روایات ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ حکیم تھے بہت بڑے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 ہے کہ من الذی جمع کتابہ نہج البلاغہ، کون سی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب نہج البلاغہ یہ اس کو جمع کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، یا کہ الشریف الرضی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا الشریف الرضی جو ہے، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے نہج البلاغہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں ان پر مشتمل ہے، اور الشریف الرضی شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اس نے آپ کے خطبات کو مختلف کتابوں سے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ایک کتابی شکل میں اس کو تصنیف کیا جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اور لیکن اس کو جس نے جمع کیا ہے اس کا نام الشریف الرضی ہے۔ اس کی ایک بک ہے الشریف الرضی کی، وہ مشہور التعریفات کے نام سے، بہت اچھی بک ہے، تو وہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہو، میرے پاس ہے لیکن میں نے اس کو ابھی اسٹڈی نہیں کیا، تھوڑا سا مثلا انٹرویو کے حوالے سے اس کو دیکھی تھی چیزیں، تو آپ کے پاس جو ڈیفینیشنز ہیں، مثال کے طور پہ جتنی بھی اس کے ریلیٹڈ علم الصرف، علم النحو کے حوالے سے، اور جو بھی ڈیفینیشن، شعر کیا ہے، نثر کی ڈیفینیشن، ادب کی ڈیفینیشن، اور مسرحیہ، الف بائی ترتیب کے حساب سے اس نے وہ ایک موسوعہ ٹائپ اس کو تصنیف کیا ہے۔ کل جو ہے انشاءاللہ اس کی پکچر وغیرہ میں دیکھتا ہوں کدھر ہے بک، تو گروپ میں بھی سینڈ کرتا ہوں، تو وہ بہت اچھی بک ہے، اگر آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے تو اس حوالے سے وہ بہت اچھی بک ہے۔ بہرحال کہ جس نے ان کتاب کو جمع کیا ہے نہج البلاغہ وہ شریف الرضی ہے، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے الادیب المصری عباس محمود العقاد،
کہ عباس محمود العقاد جو ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ زوج مرتن واحدہ، انہوں نے ایک دفعہ شادی کی، یا کہ دو شادیاں کی، یا کہ لم یتزوج ابدا، کہ جہاں انہوں نے شادی کی نہیں، یا 3۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لم تزوج ابدا، اس نے شادی کی نہیں۔ تو ادیب مصری مشہور جدا، عباس محمود جو ہے یہ مشہور اپنا ادیب ہے مصر کا۔ اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم جو لیکچرشپ کا 2020 کا تھا ٹیسٹ، اس میں اس کے حوالے سے MCQ شامل تھا کہ کس نے عبقریت محمد، عبقریت عثمان، عبقریت عمر اور عبقریات کے نام سے کس نے کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے، تو یہ عباس محمود العقاد ہی تھا۔ اور جس نے دفاع کیا ہے ادب کا، لٹریچر کا موجودہ دور میں فی العصر الحدیث یا معاصر میں، وہ بھی عباس محمود العقاد ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 6 ہے کہ الخنسہ رست من، کہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل نام ان کا تمازل بنت عمر ہے۔ انہوں نے مرثیہ کہا تھا کس کا؟ والدہ، اپنے والد کا، اخاہا صخر، اپنے بھائی صخر کا، یا کہ شہداء القادسیہ، یا کہ جو قادسیہ کے شہداء تھے ان کا، جو ابناؤہا، یا اپنے بیٹوں کا۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ اخاہا صخر، کہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی صخر کا مرثیہ کہا تھا۔ وَإِنَّ صَخْرًا لَوَالِينَا وَسَيِّدُنَا، اس طرح وہ اس کا مطلب ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا اپنے بھائی کے بارے میں۔ تو اصل نام ان کا تمازل بنت عمر ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خنسہ کا اصل نام کیا ہے، اور یہ دوسرا MCQs، اور ان کے بیٹے جو تھے جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور اس کے بعد یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی من الشعراء المخضرمین، جو مخضرمین شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اول من بقت دیارہ و وقف علی الاطلال، اول من بقت دیارہ، کہ کون سا ایسا شخص ہے جو سب سے پہلے جس نے دیار گھروں پر کھڑا ہو کر، جو کھنڈرات تھے ان پر کھڑے ہو کر رونا دھونے کی رسم جاری کی، ووقف علی الاطلال، اور ٹیلے، اطلال جو ہے یہ ٹیلے کو کہتے ہیں، ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، اور ان پر کھڑا ہو کر اس نے جو رونے کی رسم جو ہے وہ ایجاد کی، ٹیلوں پر، ریت کے ٹیلوں پر، اور جو کھنڈرات تھے، جو اجاڑ جو گھر تھے ان پر کھڑے ہو کر رونے دھونے کی رسم ایجاد کی۔ تو کون ہے وہ؟ امراء القیس ہے، طرفۃ بن العبد، انطرۃ یا کہ لبی۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ امراء القیس۔ امراء القیس وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ٹیلوں پر کھڑا ہونے اور ان پر رونے دھونے کی رسم جو ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ لاسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ اینا دفن الشاعر العربی الکبیر عمر ابو ریشہ، کہ عربی شاعر، بہت بڑے شاعر عمر ابو ریشہ کہاں دفن ہے؟ فی ریاض میں، فی بیروت، فی حلب، یا کہ فی القاہرہ۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فی حلب۔ حلب جو ہے یہ مصر کا ایک شہر ہے۔ تو شاعر الکبیر عمر ابو ریشہ دفن فی حلب فی سوریہ، کہ عمر ابو ریشہ جو ہیں یہ حلب میں، شام میں یہ دفن ہے، اور ان کے اصل میں یہ شاعر جو ہیں یہ بھی شام کے ہیں۔ ڈیتھ ان کی جو ہوئی تھی وہ ریاض میں، سعودی عرب میں ہوئی تھی، اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو منتقل کیا گیا تھا سوریہ میں، شام میں، تو وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ من هو شاعر الشباب المعاصر، تو موجودہ دور کا جو شاعر الشباب ہے کن کا لقب ہے؟ تو پھر یہ بھی عمر ابو ریشہ ہی ہیں۔ ان کا ایک مسرحیہ ہے، ڈرامہ ہے تاج محل، ہندوستان میں یہ ایز اے سفیر، ایمبیسڈر بھی انہوں نے کام کیا ہندوستان میں۔
شام کی طرف سے، سوریہ کی طرف سے. تو اس ادھر رہتے ہوئے انہوں نے ایک ڈرامہ جو ہے وہ تصنیف کیا عربی میں، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا تاج محل. تو اس وہ ان کا ڈرامہ بھی ہے بہت مشہور. اس کے علاوہ یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں. تو یہ آپ کے ایم سی کیوز تھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. پہلے جو تھے 10 وہ علم الاصوات میں سے، یہ کچھ علم اللغہ والادب کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے وہ آپ کے ساتھ